اداکار نثار قادری نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز 1966 میں ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے کیا۔ وہ اس شعبے میں آنے سے قبل ٹیکسی ڈرائیور تھے۔ انہیں یاور حیات نے پی ٹی وی پر اپنے سیریل دیواریں کے ذریعے متعارف کروایا۔ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ٹی وی اور نثار قادری ایک ساتھ لانچ ہوئے۔ نثار قادری ایک فل ٹائم اداکار تھے۔ انہیں اس کے علاوہ نہ تو کوئی اور کام آتا تھا، نہ ہی انہوں نے کبھی اداکاری کے علاوہ کوئی اور کام سیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے پیشے سے عبادت کی طرح لگاؤ رکھتے تھے اور پروڈیوسر کے کمروں میں جا کر کام مانگنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ٹی وی، فلموں، تھیٹر اور ریڈیو ڈراموں میں اہم کردار ادا کیے۔ نثار قادری اپنی ذات میں اداکاری کا ایک انسٹیٹیوٹ تھے۔ نثار قادری نصابی تعلیم حاصل نہ کر سکے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے فن کی دنیا میں خوب نام کمایا اور آدھی دنیا گھومی۔ انہوں نے ساری زندگی دولت تو نہ کمائی مگر نام کمایا۔ معاشرے کی ستم ظریفی کا یہ کہ اتنا بڑا فنکار اپنا ذاتی گھر بنانے کی خواہش اپنے دل میں ہی لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سیلف پروموشن، بناوٹی رکھ رکھاؤ اور پبلک ریلیشن کے مروجہ اصولوں سے بالا تر، نثار قادری نے کامیڈی اور ٹریجڈی کردار یکساں مہارت سے ادا کیے، مگر جدید دور کے کارپوریٹ انٹرٹینمنٹ سیٹ نے انہیں ان کا وہ حق نہیں دیا جو انہیں شاید ہالی ووڈ یا بالی ووڈ میں رہتے ہوئے میرٹ پر مل گیا ہوتا۔ انہیں پاکستانی امریش پوری اور اوم پوری بھی کہا جاتا تھا، مگر اوم پوری نے خود اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نثار قادری کے ڈرامے دیکھ کر اداکاری سیکھتا ہوں۔ نثار قادری نے لاتعداد ڈراموں میں کام کیا۔ ظالم، مظلوم یا بیمار آدمی کا کریکٹر وہ اس کے کردار میں ڈوب کر کرتے تھے۔ 2006 میں انہوں نے ڈرامہ سیریل ملنگ میں کالو میراسی کا جاندار کردار بھی ادا کیا تھا۔ ان کی آواز ان کا سب سے بڑا فنی ہتھیار تھی۔ مشہور پروڈیوسر غفران امتیازی ان سے پہلی مرتبہ ملے تو سوال کیا کہ یہ تمہاری اپنی آواز ہے یا تمہیں بنانا پڑتی ہے؟ اس سوال کو نثار قادری اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے تھے۔ پی ٹی وی کے ابتدائی دور میں انہیں قمر آفتاب کے لکھے ہوئے ڈرامے سونے کی چڑیا سے راتوں رات شہرت ملی۔ نثار قادری کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کیمرہ آن ہوتے ہی بالکل چینج ہو جاتے تھے اور اپنے کردار کو خود پر طاری کر لیتے تھے۔ انہوں نے ایک ڈرامے کی 19 دن کی ریہرسل کی تھی۔ یہ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ محنت کر کے مشہور ہیں، آج کل کے فنکار بغیر محنت کے مشہور ہو جاتے ہیں۔ وہ آج کل کے ڈراموں سے نالاں تھے اور ڈرامے دیکھنا تک چھوڑ چکے تھے۔ نثار قادری کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ایک ایوارڈ انہوں نے صدر رفیق تارڑ اور دوسرا صدر ممنون حسین کے ہاتھوں سے وصول کیا۔ 2010 کی دہائی کے وسط میں وہ چہرے کے فالج کا شکار ہوئے اور اس دوران وہ اسکرین سے غائب رہے۔ اس بیماری کے باعث ان کی یادداشت بھی متاثر ہو چکی۔ وہ منفی کردار ادا کرنے کے لیے مشہور تھے۔ وہ کچھ مزاحیہ شوز میں بھی نمودار ہوئے۔ ڈرامہ سیریل خواہش میں انہوں نے سکھیا کے کردار سے بھی خوب شہرت پائی۔ انہوں نے خاموش پانی اور ہم ایک ہیں جیسی فلموں میں بھی کام کیا۔ وہ قدرتی طور پر ایک ٹرینڈ اداکار تھے۔ اپنے شعبے پر گہری نظر تھی۔ وہ فن کی باریکیوں کو خوب جانتے تھے۔ جب نثار قادری اداکاری کرتے تھے، اس زمانے میں اسکرپٹ رائٹر ہر کریکٹر ایکٹر کا ایک نہ ایک تکیہ کلام ضرور رکھتے تھے۔ ابتدائی دور میں عام طور پر پرانے مستند اور سکہ بند مصنف ہوتے اور وہی پی ٹی وی کے ڈرامے لکھتے تھے۔ وہ لوگ کردار نگاری کے اسلوب سے بخوبی واقف تھے۔ ہر نمایاں کردار سے مخصوص فکرے کہلوانے کا آغاز ریڈیو کے ڈراموں سے ہوا تھا، جہاں کردار اپنے مکالموں سے ہی سامعین کے ذہن میں اپنی شناخت بنا سکتا تھا۔ ایسے میں مخصوص لب و لہجے کے ساتھ تکیہ کلام فکروں کا استعمال کردار نگاری کو چار چاند لگاتا تھا۔ اس دور میں کردار کے نام کو یاد رکھنے سے زیادہ آسان بار بار دہرائی جانے والے تکیہ کلام اس کی شناخت بن جاتے تھے۔ نثار قادری مرحوم کا بے دہانی میں اپنے ماتحت امجد سے ماچس مانگنا بھی ایک ایسی یاد رہ جانے والی بات تھی۔ نثار قادری کے پی ٹی وی سے نشر ہونے والے تقریباً ہر ڈرامے کو ملک بھر میں مقبولیت تھی۔ تاہم ڈرامہ ایک حقیقت ایک افسانہ میں ان کے تکیہ کلام ڈائلاگ ماچس ہوگی آپ کے پاس کو جیسی آفاقی شہرت ملی،
وہ کسی دوسرے اداکار کے بولے ہوئے کسی جملے کو اب تک نہیں مل سکتی۔ یہ ڈرامہ اور ڈائیلاگ دونوں ہی ریاض بٹالوی کی تخلیق تھے اور اس کا پورا کریڈٹ وہ ریاض بٹالوی کو دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اکثر فنکار اپنے ہٹ ڈائیلاگ کو اپنی تخلیق قرار دے کر مصنف کا حق مارتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کرتا۔ نثار قادری کے دیگر ڈراموں میں خواہش، آتش، پورے چاند کی رات، آدھی دھوپ، اضطراب، انگار، چاند تو میرا ہے وغیرہ شامل ہیں۔ نثار قادری کے دیگر ڈراموں میں خواہشیں، آتش، پورے چاند کی رات، آدھی دھوپ، اضطراب، انگار وادی، چاند تو میرا ہے، نجات، بہادر علی، کاروان اور سمندر شامل ہیں۔ ابھی تک ڈرامہ انڈسٹری کے کسی ایک بھی ایسے مقبول اداکار کی جانب سے ان کی وفات پر تعزیت کی کوئی پوسٹ نظر سے نہیں گزری۔ تو سوشل میڈیا پر لاکھوں مداحوں کا دعویٰ رکھتا ہو، سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک میں موجودہ ریٹنگ کے مارے سٹارز کو اپنی دنیا کے بہترین اداکاروں کی بابت کتنا علم ہے۔ نثار قادری اپنے پیچھے فن کا ایک خزانہ چھوڑ گئے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔